الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محترم اور مکرم میرے عزیز خطیب و امام، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آئیے آقا نامدار، ہم سب کے تاجدار حضور خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آج اس مختصر وقت میں کچھ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کیوں ضروری ہے، اس محبت کا تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. خاص طور پر نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ میری باتوں کو محبت کے ساتھ آپ سماعت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ سبھی حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت ہی قیمتی شے دی ہے. ہمارے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا اللہ نے دیا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر دل بیٹھ جائے تو بندے کی زندگی بیٹھ جاتی ہے. اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی ایک نس اگر بلاک ہو جائے تو ہم مارے پھرتے ہیں، ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے ہیں. تو یہ ایک فزیکل اور جسمانی چیز ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس دل میں اللہ نے ایک اور تاثیر رکھی ہے، اس تاثیر کو ہم کہتے ہیں محبت. اور یہ محبت اس وقت سے پیدا ہو جاتی ہے جب سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کے جسم میں روح کو پھونکتا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس ماں کی محبت، اس جسم سے محبت اس بچے کو اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ہو جاتی ہے. جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے. اس بنیاد پر ماں جس طرح سے بچے کو چپ کرا سکتی ہے ویسے کوئی اور چپ نہیں کرا سکتا. وجہ یہی ہے کہ اس کا دل جو ہے اس کو اس بدن سے انسیت ہو جاتی ہے. دل کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کا جسم ہے. اللہ نے یہ محبت دل میں رکھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی سے محبت کرے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ جب بندہ جوان ہوتا ہے، تو یہ محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یا کسی جوان لڑکی کی طرف جاتی ہے یا پھر دنیاوی جو معاملات ہیں. آج کے دور میں اچھے فون ہونا، اچھی گاڑی ہونا، اچھی بائک ہونا، اس طرف پھر محبت جاتی ہے. کیونکہ دل کی یہ کیفیت اللہ نے دی ہے کہ وہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے. جس طرف اس کو موڑو گے اس طرف دل مڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ساری محبتیں جو تمہارے دلوں میں ہے
اپنے مال سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اپنے ماں باپ سے محبت، اپنی دولت سے محبت، کاروبار سے محبت، اگر کوئی زمیندار ہے تو زمین سے محبت، یہ ساری محبتیں ایک طرف رکھو اور ایک طرف میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھو۔ اگر یہ ساری محبتیں، دنیاوی چیزوں کی محبتیں رسول کی محبت میں آڑ بنتی ہیں تو پھر تمہاری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، وَأَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے خاندان والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمْ، کہ وہ مال جو تم نے جمع کیا، وہ مال جو تم نے کمایا، سیونگ کی ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، بزنس ہے، ایسا بزنس کہ جس میں اگر لاس ہو تو آپ کو ڈر لگے کہ کہیں میرے بزنس میں کوئی گھاٹا نہ ہو جائے، کوئی لاس نہ ہو جائے، تو ہم مارے پھرتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا ذکر کر کے پھر ایک اور چیز بیان فرماتا ہے۔ ابھی جو گاؤں کا اس وقت ماحول ہے، جو گھر بنے ہوئے ہیں، اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں کہ لوگوں کے گھر اچھے بن گئے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، آپ سبھی جانتے ہیں، مسجد کو دیکھیں، عالیشان مسجد بنی ہے، پہلے یہ معاملہ نہیں تھا۔ گھر کی محبت بندے کو ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ گھر جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو، اگر یہ سارا کچھ احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ یہ چیزیں تم کو پسند ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تم کو سنائے۔ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے، دنیا بھر میں مسلمانوں کی جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے ملک میں، اور اس حالت کے بعد بھی جو ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، ان کی زندگی اور ان کی جو روش ہے، اس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پریشانیاں یہ ہماری اپنی کمائی ہوئی، یہ تکلیفیں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ نبی کی محبت کیوں ضروری ہے؟ مثال کے طور پر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بہت مشکل میں ہے، ڈیسپریٹ ہے، پریشانی میں ہے، اسے 5,000 روپے کی ضرورت ہے، بھاگ کے جاتا ہے عبدالرشید بھائی کے پاس، ان سے کہتا ہے 5,000 روپے آپ مجھے دے دیں، بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے 5,000 ان کو دے دیے۔ اب اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے دل کا حال کیا ہوگا کہ میری مصیبت میں 5,000 روپے انہوں نے مجھے دیے۔ ان سے محبت نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا، کیونکہ اتنا بڑا احسان مصیبت کے وقت میں اس بندے نے کیا، تو یہ محبت پیدا ہوگی۔ نبی کا احسان ہم پر کیا ہے؟ یہ مسجدیں، یہ زبان پہ کلمے، یہ چہروں پہ داڑیاں، یہ سروں پہ عمامے، یہ سارا کچھ کس کا دیا ہوا؟ یہ نبی کا دیا ہوا۔ اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ہماری زبانوں پہ کلمہ نہ ہوتا، اللہ کے رسول نہ ہوتے تو یہ ساری رونقیں مسجدوں کی کہاں ہوتی؟ یہ نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ، خاص طور پہ کفار مکہ کو اور اس وقت جو لوگ تھے ان کو، اور عام طور پہ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو جہنم کے گھڑے کے بالکل کنارے پہ تھے۔ جیسے کنویں کے کنارے پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہیں گر نہ جاؤں۔ ہمارے گھروں میں رویس ہوتے ہیں، بچہ جب اس کے کنارے پہ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں پیچھے ہٹ جا، گر جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بالکل جہنم میں گرنے والے تھے، کیا ہوا پھر؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ اپنے نبی کو بھیجا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، تمہارے اعمال تو ایسے تھے کہ تم جہنم میں جانے والے تھے، لیکن نبی کے ذریعے اللہ نے تم کو جہنم سے بچا لیا۔ کوئی 5,000 کا احسان کر دے تو زندگی بھر ہم اس کے گیت گاتے ہیں،
زندگی بھر ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی فلاں تو بڑا رحم دل آدمی ہے، تو نبی ہمیں کلمہ پڑھا دیں، نبی ہمیں جہنم سے بچا لیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہیں، اپنی زندگی ہم ویسے جئیں جیسے ہم چاہتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے جو محبت کی، اس کا ایک واقعہ میں عرض کروں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ محبت کیا ہے اس کو پہلے سمجھیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بڑے ہی عظیم بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ آپ سب کچھ کر لو اپنے محبوب کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا، آپ کا مال، آپ کی پراپرٹی، آپ نے سب کچھ اپنی بیوی کے نام کر دی کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سارا کرنے کے بعد پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب تھوڑا اور میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ آج کل جب باہر سے کوئی آتے ہیں تو دعوتیں بہت ہوتی ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھ کے آپ ذرا سنیں کہ آپ اگر کسی کی دعوت کرتے ہیں، گھر پہ بلاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، سارا کچھ کھانے کے بعد پھر آپ مہمان سے یہ کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ نہیں کر سکے، معاف کرنا۔ آپ نے سب تو کیا، آپ کی طاقت، آپ کی قوت میں جو کچھ تھا وہ سب آپ نے کیا، لیکن پھر بھی آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مہمان سے آپ کو محبت ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ جھونک دیں، اس کے بعد پھر اپنے محبوب سے یہ کہیں کہ جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا۔ نبی سے محبت ہماری کیسی ہے؟ کبھی تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نبی کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں، لیکن مسجد کی طرف ہمارا رخ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی دل نہیں لگتا۔ وہ کیا چیز تھی کہ پہلے مسجد میں اے سی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے۔ پہلے یہ آرام اور یہ آشائشیں نہیں ہوتی تھی، پھر بھی مسجد میں لوگ آتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دنیا کی طرف آدمی کا جھکاؤ زیادہ ہوتا جاتا ہے، وہ دل کی محبت کی کیفیت جتنی زیادہ دنیا کی طرف جھکتی ہے، اتنی وہ دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا وہ دین سے بندہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ لیکن ایک صحابیہ کا واقعہ سن لیں، ان کے نزدیک سب کچھ کیا تھا۔ احد، اسلام کا دوسرا عظیم معرکہ، جنگ احد۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، تقریباً 70 یا 80 صحابہ کرام جنگ احد میں شہید ہوئے۔ اس موقع پر مدینے میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا، لوگوں کے بیٹے، لوگوں کے شوہر، لوگوں کے نوجوان بچے شہید ہو چکے تھے۔ ایک عورت اسی عالم میں دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہماری زندگی، ہم ہوتے، ہمارا 1000 کا نقصان ہو جاتا تو کہاں نماز، کہاں مسجد، کہاں دین؟ یہ عورت راستے میں ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ چلتی جا رہی تھی، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اپنے 3 رشتہ داروں کی لاشوں سے ہو کر وہ گزری۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے کہ پہلے کس کی لاش تھی، اس کے بیٹے کی تھی یا اس کے ہسبینڈ کی تھی یا اس کے بھائی کی تھی، تینوں شہید ہو چکے تھے۔ اس کا بیٹا انتقال کر گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، اس کا بھائی وہ بھی شہید ہو گیا تھا، اس کا شوہر وہ بھی شہید ہو گیا تھا، اس کا ہسبینڈ بھی چلا گیا تھا۔ سب کی لاشوں سے گزرتے ہوئے وہ حضور کے پاس پہنچی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اس صحابیہ نے، اس عورت نے حضور کا دامن پکڑا اور صرف ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ سلامت ہیں تو پھر سارے غم دور ہیں۔ ذرا غور کریں اس جملے پر، ایک ہی بات کہی کہ شوہر چلا گیا، بھائی چلا گیا،
بیٹا چلا گیا، لیکن نبی سلامت ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ سلامت ہے۔ تو میرے بزرگوں اور نوجوانوں، نبی کی محبت اگر سلامت ہے، دنیا میں تھوڑا ہی ہو، دنیا کے رشتے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس محبت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اب ایک اور بات میں عرض کر دوں، یہ جو صحابیاں ہیں جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ حضرت امیر المؤمنین، یہ صحابیہ جناب ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے گھر پر ام حبیبہ، ان کے گھر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ دعوت تو ہم سبھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی سے بھی، یہاں جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، ان سے اگر میں ایک سوال کروں کہ آپ خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، تو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ خواجہ صاحب سے ہم محبت نہیں کرتے۔ سبھی کرتے ہیں، مجمع شریف جاتے ہیں، سال میں 2 بار 3 بار جاتے ہیں کچھ بندے، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن کبھی اس پہ بھی تو غور کریں کہ خواجہ صاحب کیا مسجد سے دور تھے؟ یہ جو محبتیں ہیں، اللہ کے رسول کی جو حدیث پاک ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔ یہ اللہ کے ولی جو تھے اس حدیث پاک کو خوب سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ نماز اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کے مزار پر اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں انہوں نے یہی درس دیا، ان کی زندگی میں انہوں نے لوگوں کو مسجد کے قریب کیا، رب کے قریب کیا، رب کے رسول کے قریب کیا۔ تو ہم ان کے مزار پہ تو جائیں، لیکن جس رب کی طرف وہ بلائیں اس طرف نہ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو سفیان ان کے گھر پہ آتے ہیں، ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے پہلے ان کے گھر پہ آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ بستر پر بیٹھنے جاتے ہیں، حضرت ام حبیبہ ان کو کھڑا کر دیتی، کہتی ہیں کہ یہ حضور کا بستر ہے اور تم کافر ہو، اس پہ کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ یہ اجازت میں نہیں دے سکتی۔ اور کچھ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، تے باپ اپنی جگہ، لیکن سرکار کے بستر پہ بیٹھنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ کیا تھا؟ محبت رسول، اللہ کے رسول سے ایسا رشتہ تھا کہ باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ محبت رسول کے بیچ میں آئے تو پھر کوئی مروت باقی نہیں رہتی ہے۔ مجھے یاد ہے پہلے ایسا بھی ماحول تھا کہ عقائد پر ہم اتنے مضبوط تھے، اور جسے ہم ٹی ٹی ایس کہتے ہیں، کٹر سنی، ہمارا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوٹھی گاؤں ہے وہاں سے ٹرک جاتا تھا کسی پروگرام میں تو وہاں نعرے لگتے تھے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو فکر ہی نہیں کہ ان کی دوستی کسی بد مذہب کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے یا نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن دوستی ان کے ساتھ ہے کہ جو ہمیں بدعتی کہتا ہے۔ آپ میلاد کے جلوس میں آئیں، آپ کو بدعتی کہے، اس کے ساتھ پھر ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کیسی محبت ہے یہ؟ جس کا ہماری مسجد سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ساتھ ہماری دوستیاں لگی۔ کہاں گیا ہمارا ایمانی جذبہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں گئی کہ جن کو ان کی زندگی پر یہ سکھایا گیا کہ یہ سنی بدعتی ہوتے ہیں، یہ مشرک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم دوستیاں کھانا پینا شروع کر دیں۔ ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی سستی نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اتنا سستا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت ایسی عظیم دولت ہے کہ دنیا کی جو محبتیں ہوتی ہیں ان کا صلہ تو شاید ملے نہ ملے،
اس کی ایک مثال دے دوں اور آپ برا نہ مانیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان کسی کی محبت میں پڑ جائے اور اس زندگی میں وہ محبت کامیاب نہ ہو، اسے وہ نہ ملے، تو اس کی یہ ساری جو محنتیں تھی، چکر لگانا، یہ سارا بیکار گیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی عظیم ذات ہے اور حضور کی محبت ایسی عظیم محبت ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قیامت میں آپ کو ہم کیسے تلاش کریں گے؟ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تیاری کی ہے. آپ نے سنی ہوگی حدیث پاک کو، کہتے ہیں تیاری تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز جانتا ہوں. اب جو ہم کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کتنی عظیم چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک چیز میرے پاس ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. اب میرے نوجوان بھائیوں، آپ غور کریں کہ آپ کی دوستیاں، آپ کی محبتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری اس دنیا میں رہ جائیں گی. صرف ایک محبت ایسی ہے کہ جو قیامت میں آپ کو کام آئے گی، وہ محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ ساری دوستیاں جو اس دنیا میں لگی ہوں گی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، خاص طور پہ کسی بد مذہب کے ساتھ، تو یہ سارا اس دنیا میں رہ جائے گا. قیامت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ صرف اور صرف رسول اکرم کی محبت ہی کام آئے گی. اور پھر حضور نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت میں آپ اٹھائے جاؤ گے، آپ کو کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر کے ساتھ اٹھنا ہے، مولا کائنات کے ساتھ اٹھنا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ اٹھنا ہے، یا پھر ان لوگوں کے ساتھ جن سے ہم نے دوستی محض اس دنیا کی غرض کی بنیاد پر لگائی، اس دنیا کی لالچ کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہم نے دوستیاں کی. تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی عظیم ترین محبت ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی میں نے عرض کیا نہیں کہ ان کو حضور سے کیسی محبت تھی کہ اپنے باپ کو بھی اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا. ایک حدیث پاک مسلم شریف میں ان کے حوالے سے مذکور ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جو بندہ دن میں 12 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت میں جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. کتنی رکعت؟ 12 رکعت. یہ تو عمل ہوا، امید ہے کہ آپ اس کو کریں گے. اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ مسجد اتنی عالی شان بنی، ہم باہر رہ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیادرہ ہمارے گاؤں کی مسجد اتنی عظیم الشان مسجد ہے، اس پر ہمیں فخر ہوتا ہے. لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان سڑک پہ لائن سے بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں. جمعہ کا دن ہے، خطبے سے 5 منٹ پہلے آ گئے مسجد میں، بہت محنت کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور مجھے بڑا تعجب بھی ہوا کہ جب نائٹ راؤنڈ ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ میلہ لگا ہوا ہے دیادرہ میں. لیکن ہمیں یہ توفیق کبھی نہیں ہوئی کہ کوئی دینی پروگرام ہو جائے، سنڈے کو اجتماع ہوتا ہے، یہاں آ کے کچھ دین کی باتیں بھی تو سیکھیں. قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے رات کو وہ کرکٹ دیکھا تھا یا نہیں. قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ 2-4 گھنٹے سڑک پہ بیٹھے تھے کہ نہیں. لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ دین کی تعلیم تم نے حاصل کی تھی کہ نہیں، مسجد کا تم نے رخ کیا تھا کہ نہیں، اللہ کی عبادت کی تھی کہ نہیں. زندگی کا کیا بھروسہ. دیکھا ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا کرونا میں آئے اور چلے گئے. حافظ ایوب مرحوم اس کی بڑی مثال ہے کہ گاؤں کا ایسا آدمی چلا گیا کہ جو سب چاہتے تھے اسے. جانتے تھے ہم کہ وہ چلے جائیں گے اس طرح. بہت سے آپ کے رشتہ دار بھی اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے. تو اس سے پہلے
کہ ہمارا حساب ہو، ہم اپنا حساب خود شروع کریں، دین کی طرف مائل ہوں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبان سے نہیں، خواجہ صاحب کی محبت صرف زبان سے نہیں، بلکہ ان کا جو مشن تھا اس پر عمل کر کے اس محبت کو ہم ثابت کریں۔ حضرت ام حبیبہ کا جو یہ ذکر میں کر رہا تھا 12 رکعت کا، اس کے بعد وہ کیا فرماتی ہیں، وہ اصل چیز میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ جب وہ کہتے ہیں سرکار سے محبت ہے تو کیسی محبت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ میں نے حضور سے سنا، نفل نماز کی بات ہے، فرض کی تو بعد، کہ جب سے یہ میں نے سنا اس وقت سے آج تک میں نے اس عمل کو کسی دن چھوڑا نہیں، روزانہ یہ حدیث پاک جو حضور نے ذکر کی اس کے مطابق میں 12 رکعت نفل ادا کرتی ہوں، یہ محبت ہے۔ جب نفل کے عمل کا یہ حال ہے تو ہم تو فرض سے بھی بھاگ رہے ہیں، وہ فرض جو سب سے پہلے قیامت میں اللہ پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے گھنٹے آپ فون پہ رہے، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کتنے گھنٹے یوٹیوب پہ رہے، کتنے گھنٹے آپ نے فیس بک پہ گزارے، سوال یہ ضرور ہوگا کہ آپ نے اپنے رب کی جو فرض عبادت تھی اس کو کیا یا نہیں۔ آخری بات میں عرض کر دوں کہ فیس بک پہ کبھی میں دیکھتا ہوں ہمارے گاؤں کے نوجوان جو ہیں، کسی کا نام میں نہیں لوں گا، بس آپ کی اصلاح کے لیے اور آپ سے محبت ہے اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کبھی جو پہنتے ہیں 3 کوٹس جسے ہم کہتے ہیں چڈا، وہ پہن کے فوٹو ڈالتے ہیں، مرد کے لیے اپنے بدن کو چھپانا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ گھٹنے شامل ہے، اس میں یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اس کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں، اس کو ہم دکھاتے ہیں تو ہم یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی تصویریں فیس بک پہ یا ادھر ادھر ڈالتے ہیں تو اولاً تو آپ یہ گناہ کر رہے ہیں کہ اپنی جو ستر ہے، چھپانے کی ضروری چیز، اس کو آپ کھول رہے ہیں۔ تو اس سے بھی بچیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھایا ہوا ہے، اس پر عمل کر کے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ بولنے یا سننے میں عمدن سہون کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو آپ سے بھی میں معافی مانگتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔